بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی سیشن میں ہے اور جناب خواجہ محمد آصف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک تقریر کی جس میں کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ کل جو واقعہ لندن میں ہوا ہے نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر، اس کے بعد پی ایم ایل این کسی قسم کی قانون سازی میں حکومت کے ساتھ رابطہ نہیں رکھے گی، یعنی انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ کل نواز شریف کے گھر کے باہر کچھ لوگ جمع ہوئے تھے اور یہ آپ نے فوٹیجز کل ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھی ہوں گی جس میں کہ بہت لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں پہ انہوں نے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی، نعرے لگائے اور نعرے جو ہے وہ اس طرح کے تھے جو کہ اشتعال انگیز نعرے تھے اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایسی کارروائی کرنے کے مطالبے کیے جا رہے تھے جو کہ شاید پاکستان کے قانون سے بالکل بالا تر ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام مظاہرے تھے یہ وہاں پہ ایک پیٹریوٹک سوسائٹی ہے، پاکستان پیٹریوٹک، یعنی کوئی محب وطنوں کی ایک وہاں پہ سوسائٹی ہے جس نے یہ ارینج کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو جانے مانے ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اور آج مراد سعید صاحب نے گو کہ اس بات سے انکار کیا ہے، تردید کی ہے فلور آف دا ہاؤس کہ پاکستان تحریک انصاف کا قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر قسم کے امکان کو انہوں نے مسترد کیا۔ لیکن جو وہاں پہ مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ ان کا تعلق ہے اور وہ مختلف جو ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ ڈان اخبار کے باہر بھی چند نامعلوم افراد جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے اور 2 دن پہلے بھی ڈان اخبار پہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کچھ لوگ گئے تھے، اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، نعرے لگائے تھے اور ایک عجیب طرح کی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ دوسری طرف جو لندن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک وفد پورا جو ہے وہ وہاں پہ گیا اور انہوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی اور کہا کہ اسٹریٹجی ہم بنائیں گے، جو کہ ان کے پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور جو مشاورتی اجلاس تھا اس اجلاس کے بعد جو اطلاعات آئیں، جو خبریں آئیں، وہ ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں وہ خبریں آ رہی تھیں اور آئی ہیں۔ جیسے خواجہ آصف صاحب نے 7 تاریخ کو وہاں پہ جو میڈیا سے بات چیت کی اس میں ان ہاؤس تبدیلی کا اشارہ دیا اور اس کی بات کی، ذرا سنیے گا انہوں نے وہاں پہ کیا بات کی۔ اگر فریش الیکشن ہونے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے ان ہاؤس چینج آئے، ناٹ فار دا سیک آف پرپیچویٹنگ دا چینج بٹ فار دا سیک آف ہولڈنگ نیو الیکشن۔ یعنی نئے انتخابات کے انعقاد سے پہلے ایک ان ہاؤس چینج لا کے وزیر اعظم جو ہے وہ لایا جائے جو کہ ریفارمز کرے انتخابات کی اور وہ انتخابات منعقد کروائے۔ کل احسن اقبال صاحب نے دوبارہ یہی بات کی اور انہوں نے کیا کہا ایک پروگرام میں، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ یا تو یہ کہ عمران صاحب خود نئے انتخابات کے لیے اسمبلی ڈیزالو کرے اور اس کی اقبال صاحب نے اتنی تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں حکمران جماعت کے اندر جو وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں اور ان ہاؤس چینج اس لیے ہونا چاہیے تاکہ نئے انتخابات جو ہیں وہ منعقد کروائے جا سکے، یعنی کہ وہ -1 کی بات کر رہے ہیں۔ -1 یعنی کہ وداؤٹ عمران خان جو ہے وہ نظام کو آگے چلایا جائے۔ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ -1 کی بات کیوں ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آخر میں ہم خواجہ آصف صاحب نے جو آج تقریر کی ہے اس میں کچھ بہت ہی اہم نکات ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ جنگ کا جو ہے پیغام دیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں، لیکن یہ سب سسٹم لپیٹا جائے گا جس کی لیجسلیشن لانے کی آپ کوشش کر رہی ہیں 3 دن۔ اس کے پیچھے بھی جو سازش ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیوں ہوا ہے۔ There is a method in this madness۔ میاں نواز شریف یا کسی سیاستدان کو حکومتی پارٹی کی طرف سے ان کے گھر کی 4 دیواری، اس کے گھر کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی۔ We will retaliate. We will pay back in the same coins۔ لندن میں جن لوگوں نے یہ پلان کیا میں جانتا ہوں، میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ جو رابطہ قائم ہوا تھا سرکاری پارٹی سے، یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیجسلیشن آ رہی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ We will not be part of it۔ ٹریجری بینچز بھو رہی ہے،
वो उसी का उनको फल मिलेगा। सो अब किस किस्म की जो इतनी अहम लेजिस्लेशन है, आर्मी चीफ की तैनाती का मसला पार्लियामान के अंदर है, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। बिलावल साहब ने भी कुछ आज इस किस्म की बात की है और उसके साथ साथ चेयरमैन नैब भी कुछ हवाओं की तब्दीली के रुख की बात कर रहे हैं, मालम जब्बा के रेफरेंस की भी बात कर रहे हैं। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे कि ये तब्दीली के इशारे हैं नहीं है, अगर नहीं है तो ये बनाए क्यों जा रहे हैं। हमारे साथ मोहतरमा शाजिया मरी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब शफकत महमूद साहब जो कि वजीर तालीम है, वफाकी वजीर तालीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लोगों में से, सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आपका नाम उन 3 लोगों में से नहीं है जो अच्छा। तीसरे हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कनेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमारे प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले शाजिया, अब सर मुंडाते ही औले तो पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि अब शफकत साहब नहीं पूछेंगे, चलिए आपसे पूछ लेते हैं अगर आपको इतने हाँ, ये हुकूमत ऐसा क्यों करी? जैसे नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो कुछ हुआ है, अगर ये सब कुछ हर एक के घर के बाहर होना शुरू हो गया तो ये किस तरफ चीजें जाएंगी सर? देखें उसकी तो हम शदीद मजम्मत करते हैं, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस में उसकी मजम्मत की है और इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन वहाँ गया तो यकीनन पार्टी की तरफ से नहीं गया और ना ही हमारी कोई ख्वाहिश है कि इस तरह किया जाए। और वो सजा याफ्ता हैं, सेहत उनकी ठीक नहीं है या पता नहीं ठीक है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये तरीका ऐसा है जो कि जिसकी हम बिल्कुल तायद नहीं करते। बाकी ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक और ये तो मतलब सिर्फ इसके अंदर एक मेथड है। वैसे तो ये शेख चिली के ख्वाब हैं कि जी पता नहीं तब्दीली हो जाएगी और फलान हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे एक मेथड है, दो चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक तो आपको पता है कि आजकल बड़े तफसील से जो लूट मार की है शहबाज शरीफ ने, उसकी तफसीलन कहानियां सामने आ रही हैं कि कौन से फ्रंट मैन थे, किन फ्रंट मैनों के जरिए पैसे लिए गए, कैसे वो पैसे आए, किस तरह वो जमा हुए इनके अकाउंट्स में, उनको सीएम सेक्रेटेरिएट में ओहदे दिए गए, फिर उन पैसों से किस तरह अपनी बेगम के लिए चीज़ें खरीदी गई, घर खरीदे गए, अपने लिए किए। तो ये इतना तफसीलात से चीज़ें आ रही हैं शहबाज शरीफ के बारे में कि बड़ा आसान है कि इस कॉन्वर्सेशन को चेंज करने के लिए कि जी आप कहें कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, जी पता नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, 3 उम्मीदवार भी बना दिए। दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि एक्चुअली इनके अंदर बहुत दरारें पड़ रही हैं, पीएमएलएन में बहुत दरारें पड़ रही हैं। और हम तो ये भी खबरें सुन रहे हैं कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इतने तंग आ गए हैं अपनी लीडरशिप से कि वो समझते हैं कि उनका इनके साथ गुजारा मुश्किल है और वो समझते हैं कि ये हमने सियासत करनी है, और लेकिन ये तो एक ख़ानदान जो है उसकी ग़ुलामी पे, यानी कि उनके पहले बड़ों की गुलामी फिर बच्चों की गुलामी, तो ये जो अंदर एक खिचड़ी पक रही है पीएमएलएन में, उसको उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारी बातें कि जी -1, और -1 तो इनका अपना एक तो हो चुका है और दूसरा भी जो शहबाज शरीफ गया है जिस तरह के इल्जाम वो भी वापस नहीं आता, तो -1+1 तो पीएमएलएन और मरियम को आप नहीं जाने देंगे, उन्होंने आज अदालत ने कह दिया कि हुकूमत से मरियम का जो इशू है वो जो बहुत संगीन उन पे इल्जाम आते हैं, उन पे कन्विक्शन भी हो चुकी है उनकी, तो उनको मेरा ख्याल है कि ईसीएल में वजह तौर पर डाला गया, लेकिन बहरहाल तो ईसीएल से आपका निकालने का कोई इरादा नहीं है। आज ये तो खैर कैबिनेट इसको फैसला करेगी, मैंने तो नहीं करना, लेकिन मैं ये जरूर बताऊं कि ये सारा जो घोरक धंधा आपको नजर आ रहा है अल्फाज का, वो एहसन इकबाल खड़ा कह रहा है कि जनाब 3 कैंडिडेट आ गए, वो ख्वाजा आसिफ आज बड़ी धुआंधार, ये सारा इसलिए है कि अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चैप्टर एंड वर्स, कि नैब ने जो तहकीकात की है वो उस तहकीकात की सारी तफसीलात। अच्छा, अब ये नैब की जो तहकीकात है उस पे आज चेयरमैन नैब ने बड़ी बातें की हैं, उस पे मैं आती हूँ, लेकिन पहले मैं शाजिया, ये नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो कुछ हुआ, कल उनके घर पे हमला हुआ, फिर जो उनको मुतालबात किए जा रहे थे कि उनको गोली मार दी जाए वगैरह वगैरह इस तरह की, क्या आप ये किस किस्म का साइन है? और फिर डॉन अखबार के बाहर भी इसी तरह से हमला हुआ, कुछ लोग वहां पे भी घुसने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये सारे नामालूम है। लंदन वाले तो मालूम कह रहे हैं कि हैं, लेकिन अब पता नहीं, शफकत साहब कह रहे हैं उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है।
बहुत शुक्रिया अस्मा। यकीनन जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो अफसोसनाक हैं और तशवीशनाक हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक चैनल के बाहर भी कुछ नामालूम अफराद इकट्ठे हो गए और किसी बात पर उनको एतराज़ था, लेकिन जो उनका रवैया था वो खासा अग्रेसिव था। और अगर डॉन किसी अखबार के बाहर, डॉन चैनल के बाहर, तो अगर किसी चीज़ पर किसी को तकलीफ़ भी है तो मेरा ख्याल है कि उसके दीगर और तरीके मौजूद हैं एतराज़ के। आप कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, जो कि बेहतर तरीक़ा होता है। किसी को हरासा करना, किसी को थ्रेटन करना, ये हरगिज़ मैं समझती हूँ कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर किसी मीडिया के इदारे के साथ हो। क्योंकि देखिए, रिपोर्टिंग, अगर आप अपनी रिपोर्टिंग के तकाजे पूरे नहीं करती तो उसके लिए कोई और तरीका हो सकता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। लेकिन मैं आपको आके खड़ी होकर हमारे घर मतलब मैं आके आपको खड़ी होकर गालियां देना शुरू कर दूं, पथराव आप पे कर दूं, या कोई किसी तरीके से आप पे हमला करूं, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपके बोलने का इख्तियार छीनने की कोशिश कर रही होंगी। और इसी तरीके से अगर मीडिया हाउसेस पर हमले होने लगे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हमेशा कहती थी कि वो डार्क टाइम्स होते हैं जब सहाफ़त पर हमला होता है। दोज़ आर द डार्क टाइम्स। और ये ज़िया-उल हक़ के वक्त हमने बहुत ज़्यादा डार्क टाइम्स देखे हैं। तो अगर हम वाक़तन जमहूरियत में बिलीव करते हैं, और मैं शफ़क़त महमूद साहब की जमहूरियत के साथ लगन पर कोई शक नहीं करती, लेकिन इनके साथ जमात जो मुंसलिक है या जिस जमात से ये मुंसलिक हैं, उनके विजन पर या उनकी सोच पर, विजन तो खैर नहीं है लेकिन उनकी सोच पर मैं शक करती हूँ। शक या यकीन रखती हूँ कि जो हालात हैं आजकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, कदगने लगाई जा रही हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के मसाइल हैं, स्टूडेंट यूनियंस के मसाइल हैं। दूसरी बात आपने की कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उनके घर के बाहर हुआ, मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है कि हुकूमती रुकन यहाँ बैठे हैं, मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हम खुद मजम्मत करते हैं इस बात की। आज फ्लोर पर भी ये बात हुई, लेकिन एक सांस में आपने कहा कि मजम्मत करते हैं, और दूसरी जो सांसें थीं उन सांसों में आपने बहुत ज़्यादा तजलील की अपोजिशन की, एक मिनिस्टर ने की। और उन मिनिस्टर को हमेशा याद भी इसी अल्फाज से किया जाता है कि उनके पास कोई खातिर खा बात नहीं होती करने की, और वो हर वक्त गालम गलोच जो है वो तैयार रहते हैं उसके लिए। इशारा आज मेरा इशारा जी कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हैं गालिबन। तो मिनिस्टर में इसलिए खास तौर पे कह रही हूँ कि मिनिस्टर होने के बाद एक पोजीशन पे इंसान फाइज होता है, और उस वक्त जिम्मेदारी और बर्दाश्त जो है ना वो बहुत ज्यादा नजर आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिर वो बातें की, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मजम्मत जो थी वो कोई फेल्ट थी, अब जिसका एहसास हो उनको। अच्छा। तो उन्होंने जो है ना उसके बाद जो एक फहरिस्त थी, ठीक है उनके पास कुछ चीजें होंगी, लेकिन क्या वो दुरुस्त था कि एक जगह आप जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने इतनी आग लगा दी उसी तकरीर के अंदर, उसी फोरम पर जहां आप कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं। तो मेरे ख्याल ये दोगलापन। अच्छा, दोगलापन आज हमें हुकूमत के रुकन की जानिब से बड़ा वाज़ेह असेंबली के फ्लोर पर नजर। ठीक, डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो आज हुआ, कल हुआ है नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर, पीटीआई उससे इनकारी है, डॉन अखबार का जो भी जिस तरह से बात हो रही है उसके हवाले से भी, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक है। ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर ये शुरू कर दिया तो आप हमें जंग के लिए आमादा कर रहे हैं, उसके बाद सिस्टम लपेटा जाएगा। क्या आपको लगता है कि सिस्टम लपेटा जा सकता है, उसकी तैयारी है? देखिए, पहली बात तो हमें जो हमारे मुल्क के अंदर या हमारे मुआशरे में जो अखबार है वहां से गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए। आपको याद होगा एक वो जो जलसा किया था खान साहब ने लाहौर में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हम यहाँ पता नहीं रिश्ते देने या रिश्ते लेने नहीं आए हुए, कुछ शलवारों का, वो गुफ्तगू पर रुकी तो नहीं है। आपने देखा वो गुफ्तगू सराहियत करती गई। अभी पिछले दिनों एक वजीर जो है उन्होंने टेलीविजन पर दोबारा ये जो कानून साजी होनी है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मुतालिक, उस ज़मीन में उन्होंने दोबारा ये कहा कि हमको यहाँ पे रिश्ता लेने आए हैं, हम यहाँ पे कोई रिश्ता देने आए हैं। अजीब बात है, अजीब गुफ्तगू है, मगर ये गुफ्तगू फिर रुकती नहीं जब एक मरतबा शुरू हो जाए। आपने देखा खवातीन जो सहाफ़ी हैं उनको, उनके मुतालिक ट्विटर पे क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, किस किस्म की गाली गलोच की गई, उनके किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला गया, सिर्फ इस वजह से कि वो हुकूमत की किसी पॉलिसी या हुकूमत के किसी फर्द की किसी बात को अपोज कर रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अब ये मामला शुरू हुआ है कि आप किसी के घर चले जाएं, घर जाके हमला कर दें, कहें बाहर निकालो फांसी लगाओ, बाहर निकालो फांसी लगाओ, ये कैसे रुकेगा?
بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ سڑکوں کے اوپر شروع ہو جائے گا. یہ حکومت ایک خاص قسم کا ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے, ایک اندیا دے رہی ہے, اپنے ورکرز کو بھی بتا رہی ہے, ہمیں بھی بتا رہی ہے کہ اب کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. پہلے تو صرف نیب کے ذریعے کاروائی ہوتی تھی, ہیروین ڈلتی تھی گاڑی میں یا کوئی اور مقدمہ ہوتا تھا. اب یہ جہاں پہ جتھے اکٹھے ہوں گے وہ جس کے مرضی گھر کے باہر پہنچ جائیں گے, جس کی مرضی عزت اچھالیں گے, جس کو مرضی پہلے کہیں گے پھانسی لگا دو, گولی مار دو, پھر ایک دوسرے کو گولیاں مارنی شروع کر دیں گے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شفقت صاحب نے اس کی مذمت کی, لیکن آپ صحافی ہیں, آپ نے وہاں پہ ٹیلی فون کیے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, اور آپ نے انفرادی طور پہ بھی چیک کیا ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے, جو اس میں شریک تھے. یہ کس طرح یہ آپ ہم بھی کوئی اور پارٹی بنا دے گی کسی اور نام سے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ بھیس بدل کے بھی تو آ سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تھے لیکن بھیس بدل کے بھی تو آ سکتے ہیں. کوئی جماعت یہ کیوں چاہے گی کہ حکمران جماعت کے اس کا نام اس طرح سے آئے, اور وہ بھی برطانیہ جیسے ملک کے اندر؟ میں آپ سے دو چیزیں پیش کروں گا. پہلی تو میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ یہ آپ نے انڈیویجولی خود بھی چیک کیا, اور بھی بہت سے صحافی جنہوں نے لندن میں جن کے بہت تعلقات ہیں انہوں نے فون کر کے چیک کیا کہ یہ کون لوگ تھے. تو مانے ہم یا نہ مانے, ہم پہ یہ تو عیاں ہے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ تمام مارکہ کیا ہے وہاں پر. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو اہم بات جو آپ اٹھا رہی ہیں نقطہ کہ یہ حکومت کیوں کر رہی ہے, یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. یہ کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ حکومت نے 3 مرتبہ غلط سمری بھیجی سپریم کورٹ میں. کیوں بھیجی؟ حکومت کے 5 22ویں گریڈ کے سیکرٹریز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ایک سمری نہیں لکھنی آتی. ایک سیکرٹری جو ہے وہ 20 سال صرف سمریاں لکھتا ہے. لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غلطی سے انہوں نے غلط سمریاں بھیج دی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, جس دن سمری والا معاملہ ختم ہوا, عدالت نے اپنا فیصلہ دیا, اپوزیشن کا ایک بھی شخص نہیں جس نے اس کو اپوز کیا, اور سب نے کہا کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ اس قومی مسئلے پہ بحث کریں گے اور لیجسلیٹ کریں گے. اسی دن عمران خان صاحب نے تقریر کی جس کے اندر انہوں نے مافیاز کا ذکر کیا اور یہ غیر ملکی کوئی انٹرسٹ کا ذکر کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بظاہر تو ایسا دکھتا ہے اگر آپ امریکہ کا نقطہ جوڑیں ان کی تقریر کے ساتھ, اور تقریر کے بعد ابھی بھی ہم لوگ تیار تھے کہ چلیں رابطے شروع ہو گئے ہیں, لیجسلیٹ کریں گے, پھر وہ گھروں پہ حملے شروع کروا دیں. اچھا میں ڈاکٹر صاحب اسی بات کو میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد شفقت صاحب سے پوچھیں گے. آج ایک ایپ بھی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے جس کے تحت آپ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے, اور پرائم منسٹر نے اس موقع پہ بھی کہا نوجوانوں کو کہ آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر رکھیے. یہ کتنا سود مند ہوگا کرپشن کے خاتمے کے لیے, اور کیا انصاف جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا؟ میں ایگزیکٹلی جو پرائم منسٹر نے کہا وہ بھی میں بریک کے بعد آپ کو سنواؤں گی. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب شفقت صاحب یہ جو سوال ہے نا کہ ایک تو یہ جو احتساب یا جس طرح کا ماحول بن گیا ہے, اس میں حکومتوں کے لیے آئیڈیل انوائرمنٹ, خاص کر کے جو جمہوری حکومت ہے ان کے لیے کبھی بھی آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہوتا. اس کو آپ جواب دے دیں, پھر میں اگلے موضوع پہ آؤں اپنے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی کیا چانس ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی تو میں نے کہا کیموفلاج ہے, اسموک اسکرین ہے نا. اچھا, کیونکہ اصل تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے ان کی. نہیں, میں صرف ایک اور بطور شہری یا ایک سوچنے والے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو اقتدار کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, کہ اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اچھے لوگ ان کو اپنے دل میں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے, لیکن اقتدار مثال کے طور پہ اس غریب ملک میں جس میں اتنی غربت ہے, بے روزگاری ہے, بری حالت ہے, اس کو دونوں ہاتھوں سے لوگوں نے لوٹا ہے. اور شریف لوگ جو ان کی دفاع کرتے ہیں ان کو اپنے دل میں پتا ہے کہ لوٹا ہے, کبھی نہیں مانیں گے لیکن دل میں پتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے اوپر کہ ان کو کوئی غصہ آئے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹریج ہو, کہ یار ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, اور پتہ ہے سب کو. میں تفصیلات میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. نیب کے چیئرمین نے بھی آج بتایا, معلم جبار, سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. بی آئی ٹی پشاور کی بھی بات کی, ریفرنس تیار ہے. لیکن پھر ان لوگوں کی
ان کی دفاع کرنا, ان کے حق میں غلط بولنا ہے, نہ کریں شفقت تو صاحب. اس لیے میں BRT پہ کھل کے بولیں ہم آپ کے ساتھ. آپ کے بارے میں نے تو نہیں بولا تھا. کوئی بات نہیں, میں تو آپ کو یاد دلا رہی ہوں. ڈائلاگ ہو رہا ہے. میں تو صرف یاد دلا رہی ہوں, آپ بات آپ خود ہی کریں. شفقت صاحب انٹرنیشنل ڈے آف کرپشن ہے آج. سو انٹرنیشنل ڈے آف کرپشن کے اوپر اگر کرپشن کی, ابھی شازیہ نے کہا کہ جی نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کرپشن کی بات کی, نہیں, میں آپ کو معذرت یا مذمت کی وہ واپس ہو گئی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنے جیسے کہتے ہیں نا کھلے ثبوت نظر آ گئے کہ اب میں نام مجبوری کے تحت لے رہا ہوں کہ اب $26 ملین کی ٹیٹیاں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں شہباز شریف کو. جو لوگ جو بھیج رہے ہیں وہ مشتاق پاپڑ والا ہے, کوئی رنگ ٹھیلے والا ہے, کوئی فلانا ہے. صحیح ہے سر, لیکن وہ $190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کا تو آپ نے ذکر ہی سن لیں, جو ریسیو کر رہے ہیں ان کا بھی پتہ ہے, جو بینکوں میں اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں ان کا بھی پتہ ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے کہ نیشنل اسمبلی ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے. BRT پشاور کا بھی ذکر کریں, BRT کا ذکر آج کیا ہے. ایک منٹ, چیئرمین نیب تھوڑا سا حوصلہ, بہت حوصلہ ہے, حوصلہ اب لوگوں کا حوصلہ ختم ہو رہا ہے. اسی لیے اگر کوشش کر رہی ہوں. اگر چیئرمین نیب صاحب کسی پارٹی کے ممبر کے, پہلے علیم خان کے خلاف انہوں نے کیا, سبطین خان کے خلاف, ہم سمجھتے ہیں بالکل ناجائز کیس تھے, لیکن انہوں نے کورٹ نے ان کو ریلیف دیا. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور کوئی پرابلم ہے تو کریں. مطلب آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ جب سے یہ 15 ماہ ہمیں ہوئے ہیں, ہم نے کبھی آج تک کہا ہے ہم نے آج تک کبھی کہا ہے کہ کوئی کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہ ہو؟ بالکل کریں. اچھا, چیئرمین نیب کی بائٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اگر ہم آپ سنوا دوں, میں ہمارے پاس ہے بھی, ان کو ہم چلا سکتے ہیں ذرا. جی میں سنوا دوں آپ کو. پہلے اپنی دقتوں کا اظہار بھی نہیں, آج بھی انہوں نے کہا ہے, آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 35 سال والوں کو اور پھر حکومت کو, پھر انہوں نے آج یہ بات کر دی ہے, تو پھر پتہ نہیں احتساب جو ہے وہ کیسے. ذرا سنائے گا چیئرمین کیا کہہ رہے ہیں. جی, بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج وہ یہاں سے رواں ہو گئے ہیں, عوام کا رخ بدلنے لگا ہے, اور یہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ محسوس کریں کہ نیب کر کیا رہا ہے. نیب تو BRT میں ایکشن نہیں لے رہا, نیب کر کیا رہا ہے, وہ معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا. دونوں ایکشن تیار ہے. تو یہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور دونوں ایکشن تیار ہے. دیکھیں, یہ تو پتہ نہیں کہ رخ بدل رہا ہے کہ نہیں, لیکن اگر حکومت کا مزاج دیکھیں تو ایک طرف تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی کوئی گورکھ دھندا ہے تو اسے ایکسپوز کریں, آپ بات کریں. یہیں اسی شو میں اور کسی اور کی بات نہیں کری جو یہاں موجود نہیں ہے, شفقت صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, تو یقیناً انہوں نے جو باتیں کی اگر انہی کو بنیاد بنا لیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آج اگر اس دن جب آپ کرپشن کی ایریڈیکیشن کی یا اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں تو آپ گھر سے شروع کر دیں. آپ چلے, میں بنی گالا کا سکیم یا وہ نہیں بات کر رہی ہوں, لیکن میں BRT کی بات کر رہی ہوں. ایک اوپن سیکرٹ ہے, کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور اس کو باقاعدہ اس کے اوپر قانونی کارروائی یا قانونی ایکشن کو روکنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں, نہ کہ آپ اس پر اپنی کوئی کمیٹی بٹھا کے, اور پہل اس میں کرنی چاہیے تھی نا کہ جی دیکھیں یہ ہمارے خلاف آ رہی ہے چیز, اور یہ اس لیول پہ آ رہی ہے کہ اب بچے سے بھی چھپی نہیں ہے. پاکستان میں ہر بندے کو پتا ہے کہ BRT جو پشاور میں ہے اس کا کیا حال ہے, لیکن آپ ابھی تک جو ہے اس کو دبا رہے ہیں. پھر فورن فنڈنگ کے اوپر انہوں نے کتنی رکاوٹیں ڈالی, اور جو وہ وقت قریب آتا ہے ان کی بےچینیوں میں اضافہ. بھائی کریں نا, لیکن فورن فنڈنگ جو جماعت فورن فنڈنگ پر چلنے کا دعویٰ اور اس پر اتراتی رہی, آج وہ گھبرا کیوں رہی ہے؟ اگر آپ کے کلوزٹ میں کچھ نہیں ہے ایسا تو آپ نہ گھبرائیں نا. اب آج آپ کے ٹھیک ہے شفافیت پہ آپ کو بھی یقین ہے, ہمیں بھی یقین ہے کہ شفاف عمل ہوگا, تو آپ نہ گھبرائیں, اس کی رکاوٹ نہ بنے, اس پورے پروسیس کے اندر خود کو کھڑا نہ کریں کہ جی اس کے بیچ میں ہم نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, آج کرپشن کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اس موقع پہ, اور اچھی خبر دی ہے چیئرمین نیب صاحب نے کہ BRT کے اوپر بھی ہمارا ہو گیا تقریباً تیار ریفرنس سٹے ہے ہمارے پاس, اور دوسرے جو معلم جبہ ہے اس کے اوپر بھی. تو آپ کو امید ہے کہ فورن فنڈنگ ابھی ڈیلے ہو گیا تو یہ اس کے اوپر بھی کچھ انصاف ہو جائے گا جلدی؟ مجھے نہیں معلوم جی, جب ہوگا تو ہم سب کی نظروں کے سامنے آ جائے گا. یہ تو پہلے بھی ہم سن چکے ہیں
آپ کو EOBI کا کیس کا پتا ہے, آپ کو NICL کے کیس کا پتا ہے, آپ کو مالن جبا کا پتا ہے, آپ کو منرلز کے کیس کا پتا ہے جن کے میں ان کے اپنے ایک وزیر جو ہیں وہ ثبوت اور الزامات لے کر آ گئے تھے میدان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے جنرل صاحب جو عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے, انہوں نے کیا کیا کہا تھا جانے سے پہلے جب ان کو ہٹایا گیا. انہوں نے ریزائن دیا یہ کہتے ہوئے کہ 5 وزراء ہیں, کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں جن تک پہنچتی ہیں, اور اس میں بعض بڑے سینئر وزراء ہیں اور ابھی بھی کابینہ کے ممبرز ہیں. تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہولیا دین داؤ پلے کرتے ہیں. آپ کے اپنی کابینہ کے ممبران کے نام میں لوں گا تو بہت مایوب سی بات ہے, لیکن آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمہ چل رہے ہیں. عوام کو نہیں پتا ڈاکٹر صاحب, عوام کو نہیں پتا. دیکھیں پی ٹی آئی, آپ لائک اٹ اور ناٹ, پی ٹی آئی کو اگر کسی کا نام پتا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں عوام کو کہ فلانے نے کرپشن کی ہے. یہ نیب کے ایکشن ہے, یہ جو سارا کچھ آ رہا ہے اخباروں میں یہ نیب کی طرف سے آ رہا ہے, یہ FIA کی انویسٹیگیشنز نہیں ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نیب جو ہے وہ جب ہمارے خلاف کوئی اس کو چھڑاتے ہیں. منسٹرز ہیں نا, فیڈرل منسٹرز کے اوپر بڑے بڑے کرپشن کیسز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اور بڑی بات یہ ہے کہ آج نیب کا عالمی دن تو نہیں ہے بھائی, آج عالمی دن ہے کرپشن کا. آپ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, اور میں نے کیسز کے نام لے دیے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے کون کون سے لوگ. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ معلم جبا تو خود محمود خان صاحب اس وقت جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں KPK کے, مطلب یہ بہت بڑا الزام ہے شفقت صاحب. جی الزام میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے, اگر تحریک انصاف کا کوئی فرد یا کوئی رکن اگر چیئرمین نیب صاحب بات کر رہے ہیں تو اب سڈنلی چیئرمین نیب, اور نیب ہے ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن, ہم تو پہلے سے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ, لیکن آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ وزراء پہلے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. یہ کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اب لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں انہوں نے تعریف نیب کی کرنی کریں. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نیب جتنی کاروائی ہوئی ہے, نواز شریف کے خلاف کاروائی تو نیب نے کی ہے, اس کے بعد شہباز شریف کے خلاف کاروائی جو ہے نیب کیوں ہو رہی ہے, مریم کے خلاف کاروائی نیب نے کی ہے. اگر کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے وہ اور بنی گالا کی بات کرتے ہیں. بنی گالا کا کیس سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے ڈیٹیلڈ اس کی ساری چھان بین کی. عمران خان صاحب نے 1982 سے جب وہ انٹرنیشنل کرکٹر سے اس وقت سے لے کے رائٹ اپ ٹو دی پرچیز آف بنی گالا ساری کی ساری منی ٹریل دے دی. ایسی چیزوں کی ایویڈنس وہ لے کے آ گئے خوش قسمتی سے, جو کلب جن کے لیے کھیلتے تھے وہ بند ہو گئے, لیکن اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی باتیں کرنے میں کرتے ہیں. اب یہ آپ نے ان لوگوں کو بے گھر کر دیا کہ جی کسی کا irregular لینڈ ہے, اپنے لینڈ آپ نے irregular ہے, اس میں آپ نے محل بنائے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ ایکچولی میرے خیال ہے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے گھر سے شروع کریں تاکہ اگلا بھی انسپائر ہو کہ جی آپ نے اپنی صفوں میں صفائی کی ہے. اب آپ کی صفوں میں فیڈرل منسٹر اور فیڈرل منسٹر نیب کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کے ساتھ, اور آج نیب چیئرمین نے کہا کہ حکومت جتنا بڑا الزام اتنا اچھا پورٹ فولیو ان کی وفاقی کابینہ میں ان لوگوں کا ہے, اور ان کی سیاست بیسکلی اس وقت نہیں تو آپ شکایت کریں نا جا کے. اس وقت جو ان کی کیسز کھلے ہوئے ہیں وہ کسی دن دیکھیں, یہ وقت دور, وہ وقت بھی دور نہیں ہوگا. ابھی تو آپ نے کوئی پریشر لگا بھی لیا ہوگا, لیکن you know when the cases are there they will come to their end. بڑا خوبصورت ہوگا یہ جو نیب کو گھر میں دیکھتے ہیں, اس کی تعریفیں کریں گے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے ہم نے کسی دور میں تعریف نہیں کی, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں لیکن طریقہ کار پر غور کریں. اچھا میں بات مکمل کر رہی تھی. آپ نے نوٹس نہیں کیا, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ لوگ نیب تو یعنی کہ کاروائی شروع کریں کراس بورڈ کاروائی ہو. میں نہیں کہہ رہی کہ بلا وجہ کو میں کہوں کہ شفقت محمود صاحب کو میں اکیوز دیکھنا چاہتی ہوں, نہیں. That is not the intention here. You need to understand کہ کیا وجہ ہے کہ حکومتی منسٹرز جن کی فہرست ہے, شفقت صاحب کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں, لیکن جو لسٹ ہے وہ شفقت صاحب کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. اب میرا یہ وتیرہ نہیں کہ میں اپنی سیاست کسی کے اوپر کیچڑ اچھال کر چمکاؤں, لیکن میری بات سن لیں, مکمل کرنے دیجیے. لیکن وہ فہرست ہے, آپ لگا دیں گی تو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا, بیکاز وہ موجود ہے. ان کے اساسے ایسٹس بیونڈ مینز ان کے وہ موجود ہیں. کتنے کتنے اپارٹمنٹس پاکستان سے باہر کن کن ممالک میں ہیں, وہ ساری فہرست ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ یہاں, ابو جنرل حامد کے ذکر ہو رہا ہے, آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں
احتساب خوشی کی کا اظہار اچھی کر بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی محض اس لیے کہ آپ ڈیفلیکٹ کریں مین ایشوز سے جو اس وقت پاکستان میں ہے, مہنگائی, بے روزگاری, سندھ کے اندر جو ٹڈی کا حملہ ہے, جو لوکس کا حملہ ہے, جس میں وفاقی حکومت کے وفاقی حکومت سے, یہ تو وہی شیخ چلی کی بات انہوں نے کی تھی نا, میں انہی کو کہتی ہوں شیخ چلی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد سندھ حکومت کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ آپ بھول جائیں فردوس شمیم صاحب نے کہ وہاں پہ اب مائنس تقریباً وہ بھی مائنس ہے. تو یہ جو آج خواجہ صاحب نے بات کی تھی کہ مائنس آل یعنی سسٹم نہ ختم ہو جائے, اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے, اور پھر دوبارہ اس بات پہ ضرور مجھے آنا ہے کہ -1 کی بات ہو کیوں رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, ان سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر آج خواجہ صاحب نے کہا ہم نے کوئی قانونی ترامیم نہیں کرنی اور اب راستہ بند, تو کیسے بہت اہم ترامیم اب ہونی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پی ایم ایل این بالکل کوئی بات چیت نہیں کرے گی, یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بارگین ہو سکتا ہے شاید کچھ چیزوں کے اوپر؟ دیکھیے, میرے ذاتی خیال میں تو حکومت کو اور بالخصوص وزیر اعظم کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. اس رویے سے تو ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے, نہ لیجسلیٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ کوئی کارروائی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے آپ کے پروگرام کے حصے میں کہا کہ اب آپ نکات کو جوڑ لیں کہ پہلے انہوں نے غلط وہ سمریز بھیجی, اس کے بعد انہوں نے گالی گلوچ شروع کر دی, مافیات کا ذکر شروع کر دیا, اب حملہ کروا دیا گھر کے اوپر. تو اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیجسلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میری بات چلے, میں تو یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ ریجیکٹ کر دیجئے, اور آپ کہیے کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے, تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وزیر اعظم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ لیجسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سخت کلامی جو وہ کر رہے ہیں, یا یہ جس طرح اب حملے شروع ہو گئے ہیں, یہ کیوں پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے؟ ہمیں تو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی ماں سوائے اس کے کہ وہ لیجسلیٹ نہیں کرنا چاہتے اور کوئی ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں. نوٹیفیکیشن, if you connect these two things, کہ نوٹیفیکیشن کو 3 مرتبہ اتنی بے وقوفانہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ یہاں تک کہنا پڑا. I don't want to repeat, آنریبل کورٹ نے کہا اب تو وہ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے. انہوں نے مطلب ایک ہمارے مطلب سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کے لیے جو انہوں نے بات ان کو کہنی پڑی کہ آپ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جس طرح کی مسٹیکس تھیں, آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے غلط لے کے جانا, پھر الٹی سیدھی اس میں غلطیاں کرنا 3 مرتبہ 4 مرتبہ, یعنی کہ جو حکومت ایک نوٹیفیکیشن اتنی میں سمجھتی ہوں حساس نوعیت کا یا امپورٹنٹ نوعیت کا نہیں نکال پائی, وہ کرنا چاہ رہی ہے کوئی آئینی ترمیم یا کوئی قانونی جو اس میں چینجز. تو ایک تو 2 بات نہیں ہے, تو اہلیت ان میں نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکیں. جو نوٹیفیکیشن نہیں نکال سکتا وہ قانون کیا بنائے گا؟ سمپل بات. یا پھر وہ غلطیاں انٹینشنل تھیں اور اس کو آپ جوڑیں جس طریقے سے مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے؟ آپ بھی بائیکاٹ کریں گے کہ پی ایم ایل این ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہے, اور یقیناً اگر انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ ہراسمنٹ کا وہ شکار ہو رہی ہے, اور ہمیں بھی نہیں بخشا جاتا. آپ نے بریک سے پہلے جانے سے پہلے جو ہنٹ دی ہے سندھ گورنمنٹ کو, آئے دن یہ کوئی نہ کوئی باتیں کرتے ہیں, جو جتنے بھی مایوس لوگ ہیں, جس طریقے سے چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ جو مایوس ہیں وہ کٹھے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کو کہا جاتا ہے جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں. کیونکہ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ پورے ملک میں ایک ڈپریشن سا عالم ہے, ایک مایوسی جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر ہے. لیکن وہ تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس بھی, وہ چند سیاستدان کبھی تھے کہ نہیں, لیکن جن کی جوڑ توڑ کا عمل اب ختم ہو چکا ہے, وہ اب آ کے وزیر اعظم کے پاس بیٹھ گئے. اور میں مکمل کر لوں, موقع تو دینا, پھر یہ پروگرام ختم کر دینا. سی سی آئی کی میٹنگ, کیونکہ پھر بات نہیں ہوگی نا اکیڈیمکلی, یہ ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ٹائم ختم ہو جائے گا, سی سی آئی پھر آئیں گے. 153 کے تحت سی سی آئی بنی ہے, 154 کے تحت ہر 90 دن میں اس کی میٹنگ ہونی چاہیے. تو پڑھے لکھے وزیر ہیں, آپ شاید اس کمیٹی میں بھی ہیں جس نے اتفاق رائے کرانا ہے. گزارش سننا ہو گئی. میں 2-3 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے
کہ سپریم کورٹ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے بارے میں یا ری اپوائنٹ میں ایک فیصلہ دے دیا اور اس فیصلے پہ انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا. لیکن ان کی ڈیسپریشن دیکھیں کب ہوگا کہ سپریم کورٹ ان کی ڈیسپریشن دیکھیں, یہ اتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ معاملہ کنٹروورشل بنتا رہے کہ ہر پروگرام میں بیٹھ کے وہی قصہ لے کے آ جاتے ہیں. سر یہ کب ہو رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ نے 6 مہینے کہا نا, کتنے دن گزرے ہیں؟ پر 6 مہینے تک سٹیٹس کیا رہے گا؟ ڈیڑھ ہفتہ گزر نہیں, پر 6 مہینے تک سٹیٹس کیا رہے گا؟ آپ پوچھ لیں, جواب نہیں دیں. 6 مہینے کے بعد یہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے. ڈیسپریشن کی نشانی ہے, اتنے یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کے لیڈر جو ہیں وہ کرپشن میں ہاتھ رنگے پکڑے گئے ہیں اور لوٹ مار ان کی جو ایکسپوز ہوگی. اب ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بار بار سی او ایس کے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا آپ لوگ ریویو پٹیشن پہ بھی جا سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سی او ایس کے ایکسٹینشن پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں 6 مہینے کا وقت دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی کہوں کہ ٹھیک ہے, آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے, لیکن ہماری کوشش جاری رہے گی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی پہلو ایک آپ کی کوشش ہوگی معذرت اور دوسری مراد سے جی میں کہنے والی تھی کیسے آپ کی پرویز خٹک صاحب جیسے انسان کی کوشش ہو سکتی ہے اور دوسری ہم کوشش جاری رکھیں کام بگاڑنے کی کہ جو تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے. چلے آپ بولتے رہے, بولتے کوئی بات نہیں, لیکن بات یہ 6 مہینے کا الیبوریٹ کر دیکھیں ریویو پٹیشن پہ بھی جا سکتے ہیں.